بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الفاظ میں مسلمان الجھے ہوئے ہیں، ہمارے ذہنوں میں الفاظ کی معنی الگ الگ ہیں۔ جیسے لفظ مولا ہے، ہم بھی علی کو مولا کہتے ہیں، آج وہ بھی علی کو مولا کہہ رہے ہیں، لیکن فرق ہے، وہ مولا سے کچھ اور لیتے ہیں، ہم مولا سے کچھ اور لیتے ہیں۔ ہم بھی خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثالث کہتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد اس خلافت سے اور ہے۔ وہ بھی خلیفے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کا مقصد اور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں فلاں مومن یا فلاں مسلم یا فلاں انسان، یہ لفظ مومن جب ہم لیتے ہیں تو ہمارے نزدیک مومن ہونا اور ہے، ان کے نزدیک مومن ہونا اور ہے۔ تو جب تک مفاہیم کو ہم نہیں سمجھیں گے، مطالب تک نہیں پہنچیں گے۔ قرآن لفظوں میں ڈھلا ہوا ہے، احادیث لفظوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اب جب تک لفظ کا مفہوم پتہ نہیں ہوگا، ہم معنی تک کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ اسی لیے الفاظ کی معانی کو بیان کرنے والا وہ ہو جسے حقیقی معنی کا پتہ ہو۔ اسی لیے ہم اہل بیت کے لیے یا اماموں کے لیے جو شرط رکھتے ہیں وہ علم الہی کی شرط رکھتے ہیں، کیونکہ تفسیر حقیقی بیان وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اللہ کا علم ہو، کیونکہ کلام بھی اللہ کا ہے۔ اگر میرا کلام ہو، آپ کا کلام ہو، پوچھا جائے گا کہاں سے پڑھ کے آئے؟ بھی فلاں یونیورسٹی سے، تو اس کے پروفیسر سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے پڑھایا تھا، آپ بتائیے اس کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن جو قرآن نازل کیا گیا یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ وحی کے ذریعے سے نبی کے پاس آیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وحی الہی کو صحیح طریقے سے اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم کہاں سے ملا ہو؟ اللہ کا علم ہو۔ اسی لیے ہم اوپن چیلنج کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی امام ہیں وہ دنیا میں پڑھے، ان کے استاد موجود ہیں، جہاں سے تدریس حاصل کی وہاں سے موجود ہے۔ آپ پوچھیں گے مولانا آپ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ میں کسی مدرسے کا نام لوں گا، کسی یونیورسٹی کا نام لوں گا۔ تو ان کے جتنے بھی امام ہیں، پہلی بات جتنے امام ہیں وہ نبی کے بعد ہیں، 200 سال کا فاصلہ ہے۔ جتنے بھی 4 مشہور امام ہیں وہ نبی کے فاصلے کے ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس ایک عظیم بات یہ ہے کہ ہمارا پہلا امام وہ ہے جو خلیفہ بلا فصل ہے، جس میں فاصلہ نہیں ہے، وہ متصل ہے رسالت کے ساتھ۔ تو جس امامت میں فاصلہ آ جائے وہ امامت کیسی؟ یہ امامت متصل تھی رسول خدا کے ساتھ۔ دوسرا ہمارا ان کے ساتھ چیلنج یہ تھا، ہم نے کہا کہ ہم آپ کے اماموں کے استاد بتا سکتے ہیں، لیکن آپ ہمارے اماموں کے استاد بتائیے۔ یہ بھی انشاءاللہ مجلس میں آئے گا، نقلی استاد رکھے گئے تھے بنو عباس نے امام ہادی کے لیے، مولا جواد کے لیے، کیونکہ انہی کے گھر میں بڑے ہوئے، اور اس کے بعد اپنی بیٹی سے شادی بھی کروائی ام فضل سے، اس کے فرماتے 90 امام، اور اس کو امام کے استاد بھی رکھتے۔ لیکن کمال یہ تھا استاد پڑھانے آتا تھا لیکن بعد میں امام کا شاگرد بن جاتا تھا۔ یہاں تک ملتا ہے کہ 3 امام جمعہ، اس شہر کے 3 امام جمعہ، امام جمعہ وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہو۔ پہلا امام جمعہ مولا کو پڑھانے گیا، اگلے جمعے پہ جب لوگ گئے تو وہ موجود ہی نہیں تھا، حکومت کی طرف سے تھا، امام نے شیعہ بنا دیا۔ دوسرا امام جمعہ پڑھانے گیا، اگلے جمعے پہ لوگ گئے وہ بھی غائب ہو گیا، امام نے اس کو بھی مومن بنا دیا۔ تیسرا امام جمعہ پڑھانے گیا، اگلے جمعے پہ گئے وہ بھی غائب ہو گیا، امام نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ شیعہ بنا دیا۔ کہ ایک شخص کہتا ہے جب مجھے امام کی استاد، یعنی امام کی عمر 7-8 سال، گھر کس میں؟ وقت کے حاکم کے گھر میں، یعنی انہوں نے کہا ہم ان کو بدل تو نہیں سکتے، تو لہٰذا ایک راستہ یہ تھا کہ ایجوکیشن کے ذریعے سے اہل بیت کے مائنڈ کو بدلا جائے، یعنی ہمارے گھر میں پلیں گے، بڑے ہوں گے تو ہم جیسے ہوں گے، ہم اپنے استاد ان کے سروں پہ رکھیں گے تو ہماری سوچ کو ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے، لیکن ان کو یہ ادراک تھا ہی نہیں، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے علم لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔
आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। तो एक नासबी को इमाम का उस्ताद बना दिया। तो इसकी तफसील में कल के वाक़े में आऊंगा, क्योंकि आज मताले बहुत अर्ज करने आए। ये नासबी यानी सब पे अली करने वाला, मौला अली को बुरा भला कहने वाला, गालियां देने वाला, उसको उस्ताद बनाया इमाम नबी इमाम का, इमाम जवाद का उस्ताद बना दिया। तो ये कहता है मैं पूरी रात स्टडी करता था, कई किताबें पढ़ता था कि कल जाकर इमाम को कुछ पढ़ाऊं। और जब मैं पढ़ाने आता था ये छोटा बच्चा मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करता था कि ये आयत तुमने यहाँ गलत पढ़ी है, ये तफसीर तुमने यहाँ गलत पढ़ी है, ये फिकी मसला तुमने गलत बयान किया है। कहते आखिर में मुझे इस छोटे बच्चे का शागिर्द बनना ही पड़ा।